السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کریں گے اور آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کو بھی بیان کریں گے۔ آپ کی ولادت 569 ہجری کو بغداد شریف میں ہوئی ہے۔ آپ کا نام بختیار اور پورا نام حضرت خواجہ سید محمد بختیار کاکی تھا۔ جب آپ کی عمر 1.5 سال یعنی 18 مہینے کی تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ جو خود ایک عالمہ تھی، انہوں نے آپ کی تعلیم کے لیے اس وقت کے مشہور عالم شیخ ابو حفظ کے پاس بھیجا۔ پھر جب آپ کی عمر 17 سال ہوئی، ایک دن بغداد شریف میں خواجہ ہند معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ادھر سے ہوا تو آپ نے ان کے پاس جا کر کہا، اے شیخ، کیا میں آپ کا مرید بن سکتا ہوں؟ اس کے بعد آپ مرید ہوئے۔ آپ کا نام کاکی کیوں پڑا؟ آپ کے والد کے انتقال کے بعد سے آپ اپنی ماں کے پاس رہتے تھے۔ جب آپ کی عمر 5 سال تھی تب آپ مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ آپ کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ آپ کو ایک نیک فرما بردار انسان بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن آپ مدرسہ گئے تو آپ کی ماں نے کھانا پکایا اور اسے الماری میں چھپا دیا۔ جب آپ مدرسے سے پڑھ کر آئے تو آپ کو روز کی طرح بھوک محسوس ہوئی۔ آپ نے امی جان سے کھانے کی طلب کی۔ آپ کی امی جان نے کہا کہ بیٹا، آج ہمیں اللہ روٹی دے گا۔ یہ کہہ کر آپ کو ایک مصلی دیا اور کہا، بیٹا لو، نماز پڑھ کر دعا مانگو کہ اللہ روٹی عطا کرے۔ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کی۔ پھر آپ کی ماں نے کہا کہ اللہ نے روٹی بھیج دی ہے، چلو کمرے میں تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح عموماً یہ روز ہوتا رہا۔ آپ کی والدہ کا مقصد تھا کہ آپ اپنے رب کو پہچان لے۔ ایک دن مدرسے سے آئے، اس دن آپ کی والدہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں گئی تھی۔ انہیں جب وقت کی یاد آئی تو وہ وہاں سے تیزی سے نکلی۔ راستے میں پہنچی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے پروردگار، آج میرے بختیار کی نظر میں جھوٹی ہو جاؤں گی۔ اس کی توجہ اس کے رب کی طرف سے ہٹ جائے گی۔ آج میری لاج رکھنا۔ پھر آپ گھر پہنچی تو دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں۔ آپ جب سو کر اٹھے تو آپ کی والدہ نے کہا، آج تو میرا بیٹا بھوکا ہوگا۔ آپ نے مسکرا کر کہا، نہیں امی جان، آپ کے نہ رہنے کے بعد میں نے روز کی طرح نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ پھر مجھے ایک روٹی پڑی ملی، میں نے اسے کھایا جو بہت ہی میٹھی تھی۔ ایسی روٹی میں نے آج تک نہیں کھائی۔ بس اسی واقعے کے بعد آپ کو کاکی کہا جاتا ہے اور اسی نام سے آپ پوری دنیا میں جانے و پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی ماں کے پیٹ سے ہی 15 پارے حفظ کر لیے تھے اور آپ نے فرض تو دور کی بات، کبھی نفل تک نہیں چھوڑا۔ آپ ایک دن میں 95 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ پر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگایا۔ ایک بار ایک عورت بادشاہ کے دربار میں آئی اور چینخ چینخ کر رونے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے بتایا کہ ایک انسان نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، جس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اور اب وہ اس بچے کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے۔ بادشاہ التمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلطنت شریعت کے تحت سنبھالی ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کوئی کام ہو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ تم مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ، اس کی گردن نہ اڑا دوں تو کہنا۔ اس عورت نے کہا،
تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ بادشاہ نے آسمان کی اور نظریں اٹھا کر کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، ایک کتب پر ایسا ناجیبہ الزام۔ پھر آپ کو دربار میں بلایا گیا۔ جب آپ لاٹھی کے سہارے دربار میں پہنچے تو سب آپ کے ادب میں اپنی اپنی کرسی سے اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب بیٹھے رہو، آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ مجرم بن کر آیا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مانو دلی کی ہر گلی رو رہی تھی۔ آج دلی کا پیر، وقت کا قطب، دلی کے دربار میں اتنا دکھ بھرا منظر، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان آنسوؤں کو دیکھ کر سلطان شمس الدین التمش تڑپ گئے۔ قربان جاؤ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر۔ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر خواجہ قطب الدین نے کہا، رب جانتا ہے، میں تجھے نہیں جانتا ہوں۔ یہ سن کر عورت رونے لگی اور پھر اس نے الزام لگایا۔ تب آپ نے کہا کہ گواہ ہے تیرے پاس؟ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ کہا، ہاں، میں نے اس عورت کو جاتے بھی دیکھا ہے اور آتے بھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ، مجھے ایک رات کی مہلت دے دے۔ یہ سن کر بادشاہ رونے لگا۔ اس نے فرمایا، بابا، میں آپ کا نوکر ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا اور مدد کے لیے آواز دی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا خواجہ ہند ابھی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے مرشد، میں کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کا ہی نام جپا ہے۔ پھر آپ کو نیند آ گئی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے قطب الدین، کل میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ کل صبح ہوئی، آپ دربار گئے۔ کہا، 3 دن کی مہلت چاہیے، اجمیر سے خواجہ غریب نواز خود آئیں گے۔ پھر 3 دن بعد جب آپ دوبارہ پہنچے تو اجمیر سے سارا قافلہ آیا، لیکن خواجہ غریب نواز نہیں آئے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے آئے۔ آپ رو رہے تھے کیونکہ کل آخری وقت تھا۔ اس کے بعد بادشاہ مجبوراً کوئی بھی مہلت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ خواجہ ہند پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی ان کی 2 رکعت باقی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا تو آپ پر نظر پڑی۔ آپ دوڑ کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگے۔ کہا، اے مرشد، میں شہزادہ تھا، آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا، میں نے خشک روٹی ہی کھائی ہے۔ آپ نے کہا تھا فاقے کرنا، تو میں نے کیے ہیں۔ آپ نے کہا تھا وطن چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں گیا۔ اتنا سننے کے بعد خواجہ غریب نواز نے جلالی انداز میں کہا، اے قطب، یہ بتا تم زیادہ عزت والے ہو یا یوسف علیہ السلام؟ تم زیادہ پاک دامن والے ہو یا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا؟ یہ کوئی صوفیہ کا طریقہ ہے رونے کا؟ یہ سن کر قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے ہی رویا ہوں۔ کہا، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں خود آؤں گا۔ صبح عدالت لگی تو خواجہ غریب نواز نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہے تو خواجہ غریب نواز بھی رونے لگے۔ آپ نے پوچھا، اے غریب نواز، آپ کیوں روتے ہو؟ تو غریب نواز نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آج اکٹھا ہوئے ہیں یہ اتنے بدبخت ہیں کہ میرے قطب کی رسوائی دیکھنے آئے ہیں۔ خواجہ ہند نے قاضی سے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں۔ قاضی نے کہا، خواجہ صاحب، گواہ لاؤ۔
پھر جب گواہ آئے تو خواجہ غریب نواز نے کہا تم ہو میرے کتب پر الزام لگانے والے۔ جب کوئی جواب نہیں دیا تو بادشاہ نے کہا بولو نہیں تو سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر ان گواہوں نے کہا ہاں میں نے اس عورت کو تہجد کے وقت جاتے اور آتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت آئی، آپ نے کہا چلو اس بچے سے ہی معلوم کرتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز سجدے میں چلے گئے اور اپنے رب سے فرمانے لگے کہ مولا تیرا فرمان ہے کہ میرے نانا کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بول سکتا ہے۔ پھر وہ اٹھے اور اس عورت کے پاس گئے، لڑکے کے چہرے سے کپڑا کھینچا اور کہا اے بچہ تو خود بول دے کہ تیرا باپ کون ہے۔ 2 مہینے کا بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، عورت بے ہوش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سلام نہ کرو، میرے کتب کے بارے میں بتاؤ۔ وہ بچہ بولنے لگا اور کہا یہ مجمع میں جو فلاں سردار بیٹھا ہے یہ میرا باپ ہے اور یہ قاضی بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے کتب کا ہاتھ پکڑا، لے کر باہر چلے آئے۔ اتنے میں بادشاہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور سب قدموں میں گر گئے۔ آپ نے کہا میں اپنے کتب کو اجمیر لے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا حضور شریعت کی تعمیر کے لیے انہیں یہاں رہنے دو۔ پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ کتب، اب قیامت تک کوئی بھی تمہیں رسوا نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد آپ اجمیر چلے گئے۔ 14 ربیع الاول 27 نومبر 1235 کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہوئی اور چوتھے دن آپ نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ جب آپ کے مرید نے آپ کو غسل دے کر جب آپ کا نماز جنازہ پڑھانے کی بات آئی تو آپ کی وصیت کے مطابق وہی انسان آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا جس نے کبھی عصر کی سنت نماز نہیں چھوڑی، جس نے بے وجہ کبھی آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو، جس نے کوئی حرام کام نہ کیا ہو۔ جب یہ وصیت سنائی گئی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ پھر جب تلاش ہوئی ایسے کمال والے شخص کی تو وہ کوئی اور نہیں آپ کے ہی مرید حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رونے لگے کیونکہ آج ایک راج سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ دلی میں مہرولی جو اس وقت بھیڑ بھاڑ شور شرابے سے دور تھا، آپ کا آستانہ موجود ہے۔ اللہ آپ کے صدقے طفیل ہم سب کو نیک صالح مومن بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔